بچے ہیں ان کا قد نہیں بڑھتا، اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ سے دعا کیا کریں۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی کا قد بڑھے، اب انڈونیشیا والوں کا قد کیسے بڑھائیں اور ترکی والوں کا کیسے چھوٹا کریں؟ اللہ کا نظام ہے، کہیں بڑا ہے، کہیں چھوٹا ہے، کہیں درمیانہ ہے۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے زور آزمائی نہ کیا کریں۔ طواف کے دوران اگر ہم تلاوت کریں قرآن ہاتھ میں لے کے جائز ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دھکے سے قرآن گر سکتا ہے۔ دوسرا، حضور پاک نے طواف میں قرآن نہیں پڑھا، حضور پاک نے صرف یہی پڑھا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، ورنہ حضور قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تسبیحات افضل ہیں۔ 17 کلو کھجور لی ہے، باقی کھجور کا کہتے ہیں جی کہ وہاں راجہ بازار سے لے کے مکس کر دیں۔ تمہیں ان لوگوں کو اصل میں مکس کرنے کی عادت ہو گئی ہے نا، اب خدا کے لیے مکے مدینے کوئی چیزوں کو مکس نہ کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے طواف میں۔ اولاد نرینہ کے لیے مجرب اول یہ ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں اپنے ماحول میں کوئی بات کرتا ہوں تو دوسرے ماحول میں پہنچتا ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی کہ اپنے ماحول میں کرتے ہو دوسرے ماحول میں پہنچتا ہے، کیا مطلب ہے؟ میرا بیٹا موبائل، اس نے کچھ پیسے کمائے، وہ پیسے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، موبائل ٹھیک کرتا ہے تو مزدوری ہے اس کی۔ اگر کپڑے پیشاب کے کپڑوں میں قطرے گر جائیں دھو لیا کریں۔ اگر عصر کے بعد ہم طواف کریں، افضل یہ ہے کہ اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن مجبوری ہے، کسی نے پڑھ لی تو کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک حدیث ہے حضور کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ واللہ اعلم۔ ربنا